شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ میرے پاس کافی پرانے فلمی غیر فلمی میگزین رسالے مجھے اکٹھا کرنے کا شوق تھا اور میرے سٹاک میں ہیں۔ تو ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا، میرے ہاتھ آیا ہے شمع، نئی دہلی کا، اکتوبر 1969 کا شمارہ۔ تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو ماضی کی دنیا میں لے چلوں۔ کیا ماحول تھا! تو یہ ایک نیا سلسلہ میں پرانی باتیں اور یادیں کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کوئی زیادہ بڑے کلپ نہیں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ شروع میں کچھ بولنے میں بھی جھجک ہے، کہیں اٹکاؤ آ جاتا ہے، تو آپ اس کو ذرا اگنور کر دیں۔ تو یہ اس سلسلے کا میں پہلا شروع کرنے لگا ہوں۔ تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ادریس دہلوی ہوتے تھے جناب ایڈیٹر شمع، وہ مسافر کے نام سے ایک فلمی ڈائری لکھا کرتے تھے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں، اسٹوڈیو میں آنا جانا۔ تو یہ جو 50 سال پہلے کا ماحول تھا، میں بھی آپ کو ادریس دہلوی صاحب مسافر کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ مسافر کے ساتھ میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ لکھتے ہیں، راجیش کھنہ سے رنجیت اسٹوڈیو میں ملاقات ہوئی۔ اگلے روز اس کی فلم اتفاق کا مہورت تھا، جسے یش چوپڑا کی ہدایت میں BR چوپڑا بنا رہے ہیں۔ پوری فلم ایک ہی سیٹ پر ہے، جو ایک ہی ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو پاگل خانے سے بھاگ کر آتا ہے اور ایک ایسے گھر میں پناہ لیتا ہے جہاں گھر کی مالکن اپنے عاشق کی مدد سے اپنے شوہر کا قتل کر دیتی ہے اور قتل کا الزام اس پاگل نوجوان پر لگا دیتی ہے۔ یہ پاگل نوجوان بنا ہے راجیش کھنہ۔ مسافر نے راجیش سے پوچھا، آپ تو آج کل بے حد مصروف ہیں، پھر آپ نے پورا مہینہ کس طرح اس فلم کو دے دیا؟ راجیش نے بتایا، یہ صحیح ہے کہ میں نے اس مہینے میں کئی پروڈیوسروں کو وقت دے رکھا تھا، مگر چوپڑا صاحب اس فلم کو ایک ہی ماہ میں پورا کرنا چاہتے تھے۔ پوری فلم ایک سیٹ پر ہے، بار وہ سیٹ لگنا ٹھیک بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ایسی کہانی کے لیے ایک خاص موڈ چاہیے، جس کی اگر روز شوٹنگ نہ ہو تو اس سے پورا انصاف نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے سب ہی پروڈیوسروں سے اجازت لینے کے بعد کام کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا رول ہے جسے میں ہاتھ سے گنوا دینا نہیں چاہتا تھا۔ مسافر نے پوچھا، اب شادی کے کیا ارادے ہیں؟ راجیش نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی دیر ہے، بہت دیر۔ مسافر نے پوچھا، انجو مہندرو سے ہی ہے نا؟ اس نے جواب میں کہا، جی نہیں، انجو میری صرف دوست ہے، آگے کچھ نہیں۔ مسافر کو معلوم ہوا ہے کہ راجیش کھنہ نے راجندر کمار سے جو بنگلہ خریدا ہے، آج کل اس کی سجاوٹ انجو اور اس کی والدہ شانتی مل کر رہے ہیں۔ راجیش نے ایک سوال کے جواب میں بتایا، دیکھیے نا، وہ تو صرف دوستی کے ناطے میرا ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ مسافر کو معلوم ہوا ہے کہ آج کل راجیش کھنہ کا رومانس ایک مشہور اداکارہ کے ساتھ بہت زور و شور سے چل رہا ہے۔ اس اداکارہ کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ یہ کون سی اداکارہ ہے؟ مسافر سے یہ نہ پوچھیے، کسی کے گھر میں آگ لگانا مناسب نہیں۔ یہ تو ان کی راجیش کھنہ سے بات چیت تھی۔ راجیش بھی نہیں رہے اور ادریس صاحب بھی نہیں رہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں، برہم سروپ سود اداکارہ کامنی کوشل کے شوہر ہیں، مگر دوسری بہت سی اداکاراؤں کے شوہروں کی طرح وہ نہ تو اپنی بیوی کی شوٹنگ کی تاریخیں
प्रोड्यूसरों को देते हैं और ना ही बीवी की कमाई पर जीते हैं। विक्रम स्वरूप सूद बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से हुकूमत को भी बहुत सा रुपया कमा कर दिया है। पिछले दिनों कामनी कौशल ने मुसाफिर को अपने घर पर खाने पर बुलाया। वहाँ हदायतकार BR चोपड़ा, यश चोपड़ा, चाणक्या, देवेंद्र गोयल, रमेश सहगल, मोहन सहगल, अदाकार सुजीत और सुदेश भी थे। बड़ा मज़े का डिनर था, बहुत मज़े की कंपनी थी। इसके आगे जो गए हैं मुसाफिर साहब का अभी राउंड चल रहा है, तो ये मैं इसके आगे जो इसका बातें और यादों का 2 बनाता हूँ, वो बातें आप उसमें सुनिए। कामनी कौशल के बारे में साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको ये भी बताऊं, बल्कि आप सब जानते हैं, क्योंकि जो अदाकार होते हैं इनके मतलब कहा जाता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं और इनके मतलब जानने और सुनने का सबको शौक़ भी होता है और थोड़ा बहुत हक भी। कामनी कौशल के मतलब कहा जाता है कि इनका अफेयर दिलीप कुमार के साथ था और वो भी दोनों शादी करना चाहते थे। और ये सूद साहब जिनका ज़िक्र हुआ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल ये कामनी कौशल के बहनोई थे। इनकी बड़ी बहन के शोहर थे। बड़ी बहन का इंतकाल हो गया। उनके 3 बच्चे थे। वालिदैन के मजबूर करने पर कामनी कौशल साहबा आगे आईं और इन्होंने अपनी बहन के बच्चों की खातिर सूद साहब से शादी कर ली और इस मौजू पर फिल्म गुमराह बनी थी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो बहरहाल ये छोटी छोटी बातें हैं और कोई किसी किस्म की कोई गलती हो तो आप ज़रूर निशानदेही कर दिया करें, क्योंकि आखिर ऐसी बातें कोई हमने भी रसालों में पढ़ी हैं, कोई बाकायदा कोई मुस्तनिद तो कहा नहीं जा सकता। तो इजाज़त दें और इसके अगले वॉल्यूम का इंतज़ार करें, वो मैं कोशिश करूँगा इसके साथ ही या 1-2 दिन बाद वो भी मैं अपलोड कर दूँ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।